السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، حضرت حبیب ابن مظہر کی شہادت کے بعد اس دس آشوب میں نماز خوف ادا کی گئی۔ نماز خوف وہ نماز ہے جو دشمنوں کی کثرت اور ان کے متوقع حملے کی صورت میں پڑھی جائے۔ نماز پڑھنے والوں کے دو گروہ کیے گئے، ایک گروہ امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور دوسرا امام کے آگے کھڑا ہو کر امام اور نمازیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ امام حسین نے اپنے نمازیوں کی دو صفیں بنائی، ایک صف امام کے آگے اور ایک ان کے پیچھے تھی۔ وہ نماز پڑھتے رہے۔ جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ حضرت امام حسین اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو حکم دیا کہ تیر انداز ان پر تیر برسا دیں۔ امام حسین نے ان بے شرموں کی بے شرمی دیکھی تو نمازیوں میں سے دو لوگوں کو منتخب کیا، ایک جناب سعید بن عبداللہ حنفی اور دوسرے زہیر بن کین۔ امام حسین نے فرمایا کہ تم دونوں آگے کھڑے ہو جاؤ اور ہر آنے والے حملے کا دفاع کرو تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ دونوں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر امام حسین اور نمازیوں کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو گئے۔ جدھر سے نیزہ یا تیر آتا تو آگے بڑھ کر ہاتھوں اور سینوں سے استقبال کرتے، امام حسین پر ہونے والے ہر حملے کو روکتے۔ جناب سعید کو 13 تیر لگے اور باقی زخم الگ تھے۔ اس جوان شخص نے امام حسین کا اس قدر دفاع کیا کہ دشمن بھی حیران ہو گئے اور ان کی اس قدر استقامت دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور قریب آ کر تلواروں کے کئی وار ان پر کیے۔ اتنے زخم لگنے کے باوجود بھی انہوں نے استقامت دکھائی اور امام حسین کے سامنے خود ایک ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ پھر دشمنوں نے آپ کو نیزوں سے زخمی کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی آپ بہادری سے ان کا سامنا کرتے رہے۔ آپ کی استقامت اس وقت تک رہی جب تک امام حسین نماز پڑھتے رہے تاکہ کوئی تیر امام حسین کو نہ لگ سکے۔ جو ہی نماز ختم ہوئی تو جناب سعید بن عبداللہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے۔ آپ دشمنوں پر لعنت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے میرے رب، اس قوم پر لعنت فرما جیسے لعنت کی عاد و سمود پر۔ اے میرے خدا، اسی حالت میں میرا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیں اور انہیں میرے حال سے باخبر کر دیں۔ دوستو، نماز کے ختم ہوتے ہی جناب سعید بن عبداللہ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد زہیر بن کین میں شہادت حاصل کرنے کا جذبہ اٹھا۔ امام حسین کے سامنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور کہنے لگے، اے امام، مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کی خاطر شہید ہو سکوں۔ امام حسین نے اجازت دی اور وہ میدان میں آئے، خود کو لشکر کفر میں ڈال دیا اور بے پرواہ ہو کر لشکر کو چیرتا ہوا، لاشوں کو گراتا ہوا، سروں کو اڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت زہیر بن کین نے یزیدی فوج کے 70 بہادروں کو واصل جہنم کر دیا اور اس لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ جب تک نیزہ ہاتھ میں تھا اور کام کر رہا تھا تو اس نیزے سے قتل کرتے رہے۔ جیسے ہی نیزے نے کام کرنا چھوڑ دیا تو آپ نے تلوار کو ہاتھ میں لیا اور للکار کر کہا، اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری اس بے حیائی کو دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ یہ کہتے کہتے دائیں بائیں حملہ کرتے ہوئے یزیدی لشکر میں ہلچل مچا دی۔ آپ نے 120 لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن افسوس کہ پیاس کی شدت، بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے دوڑتے گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا۔ کثیر بن عبداللہ مہاجر بن اوس تمیمی نے دائیں بائیں سے زہیر پر حملہ کر دیا، تلواروں اور نیزوں سے زخمی کر دیا۔ جب آپ بے حد زخمی ہو گئے تو امام حسین کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور آپ فرماتے تھے کہ اللہ لعنت کرے ان پر جنہوں نے تمہیں قتل کیا، اللہ ان کی شکلوں کو خنزیر اور بندر بنا دے۔ اے زہیر، تو نے میری نصرت کی اور اس نصرت کا حق ادا کر دیا اور ہمیشہ میرا پشت بنا رہا۔ تم میرے لشکر میں میمنہ کے سردار تھے۔ آپ کے اور حبیب کے جانے سے میری طاقت ختم ہو گئی۔